السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتیوا اللہ وآتیوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین۔ اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ سورہ التغابن کی دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 12 اور 13، جس کی تلاوت ابھی ہم نے سماعت کی۔ اس کی ترجمانی یوں ہے، فرمایا گیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ اس کی ترجمانی ہے، اس کی تفسیر کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ ان آیات سے پہلے جو ہمارے سامنے آیت گزر چکی ہے، بڑی معروف اور بڑی اہم آیت کا مطالعہ ہم گزشتہ کر چکے ہیں۔ یاد دہانی کے طور پر آیت نمبر 12 میں آیت نمبر 11 بلکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو اس کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں، اور اس ضمن میں ایک بڑی اہم حدیث آئی تھی، یاد دہانی کے طور پر اسے پڑھتے ہوئے ہم گزریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اللہ اس کے حق میں جو فیصلہ بھی کرتا وہ اس کے لیے اچھا ہی ہوتا، مصیبت پڑے تو صبر کرتا اور وہ اس کے لیے اچھا ہوتا، خوشحالی میسر آئے تو شکر کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے۔ یہ بات مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ بڑی اہم حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز مومن کو نصیب ہونے والی صبر اور شکر، گویا کہ یہ دو ہی چیزیں ہیں زندگی کے اندر، صبر اور شکر میں پوری زندگی تمام ہو جاتی ہے، اور یہ مومن کو اگر مومن کو یہ نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور جب کبھی ہمارے سامنے جیسے جو حالات ہیں وہ حساب سے ہم حالات کو فیس کرنا، آیا صبر کی شکل میں یا شکر کی شکل میں۔ اب اس کے بعد کی آیتیں ہیں، فرمایا جا رہا کہ اس کے بعد اطاعت کے تعلق سے بات بتائی جا رہی، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے قوانین، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کی جو ہے اطاعت کرو، اور ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیمات کی بھی جو ہے اطاعت کرو۔ لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑ دے، اطاعت کے معنی اوبیڈینس، اوبے کرنا، فالو کرنا، جو چیزیں اگر ہم جانیں گے کن چیزوں کیا کیا ہم کو اطاعت کرنا ہے، کہاں سے ملے گا ہم کو؟ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے ملے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے ہم کو ملے گا۔ تو یہ ہم کو اطاعت کرنا، اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، ان کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں کرنا۔ اب اس میں ایک تو چیز آتی ہے ہمارا نفس کی بھی اطاعت نہیں کرنا، نفس کو قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بنانا۔ اب ہمارا نفس، میرا دل چاہ رہا ہے، ایسا نہیں ہونا، بلکہ ہمارے دل کو قرآن اور اللہ کے رسول کی تعلیم کے مطابق ڈالنا، یہ ہے۔ یہ اگر کر لیں گے تو پھر وہ بات ہمارے سامنے آئی تھی نا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا؟ کہ نفس کی بات نہیں سننا۔ اگر نفس ہمارا قرآن کے مطابق کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اگر کہتا ہے
تو پھر فالو کرنا، اگر اس کے خلاف اگر کہتا ہے تو پھر جو ہے اس کو یہ نہیں کرنا. تو یہ ہے. اور دوسرا ہمارا بڑا دشمن کیا ہے؟ شیطان ہے. شیطان چونکہ بارہا یہ بات ہمارے سامنے آتی رہتی ہے، انسان کا کھلا دشمن ہے. اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا فرمایا کہ وہ تمہارے خون کے ساتھ دوڑتا ہے. یعنی اتنا شیطان جو ہے چوکنا ہے، وہ گھات لگا کر حملہ کرتا ہے، ایمبوش کرتا ہے. اس کے مقابلے میں انسان کیا ہے؟ غافل ہے، اپنے مقصد سے غافل ہے. حالانکہ دن میں کم سے کم 17 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا اللہ سے مانگتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ نماز میں رہتا ذہن رہتا ہے، اور نماز سے نکلنے کے بعد پھر وہ الگ راستے اختیار کرتا ہے. تو یہ چیز بار بار ہم کو یاد دلایا جاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم ہم عطا کرتے ہیں، اور اس کے بعد آمین بھی کہتے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو نماز سے نکلنے کے بعد بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سیدھا راستہ اختیار کریں، شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے بچیں. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. تو صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ایک شیطان ہے؟ صحابہ دیکھو کیسی جسارت کرے، ہمارے نالج اگر وہ پوچھتے ہیں تو معلوم نہیں ہوتا تھا ہم کو. ہاں تو صحابہ نے جب پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان بنا لیا. تو ظاہر وہ نبی ہے، نبی ہیں وہ تو یہ کر، لیکن ہم تمام کیا ہے؟ گنہگار انسان ہیں. اور جو ہے ہم کو کتنا اس سے چوکنا رہنا ہے، اور کتنا ہم کو ایک ذریعہ استغفار بھی ہے. استغفار بھی کثرت سے ہم پڑھتے تاکہ جو ہم سے گناہ صغیرہ گناہ وغیرہ ہو جائے وہ اس کی اللہ سے بخشش کراتے رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ دن میں 70 مرتبہ، بعض روایت میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتے. ایک تو سمپل یہ بھی پڑھ سکتے، استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ، یہی پڑھنا بیٹر ہے. اور زیادہ 1 منٹ 2 منٹ لگتے، 70 ٹائم پڑھنے میں 2 منٹ لگتے، تو یہ پڑھنا. پھر یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تو ہاں تو وہ الگ ہے، یہ تو شیطان کو دور رکھنے والے کل. تو اس کے ذریعے سے جو ہے ہم شیطان سے جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی بار بار ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ شیطان کے شر سے ہم محفوظ رہ سکیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس راستے سے وہ گزرتے شیطان بھاگ جاتا تھا. دیکھو کیسی شخصیت تھی، عمر رضی اللہ عنہ، اتنی زبردست شخصیت تھی. وہ جس راستے سے جس سے گزرتے وہ شیطان بھاگ جاتا تھا، ایسا تھا. اور عمر رضی اللہ کے جو پرسنالٹی اور آپ کی جو جتنے جلالی تھے، اور دوسرا جو ہے نا بہت بہترین آپ کے ہی دور میں کتنا ایکسپینشن ہوا، 10 لاکھ اسکوائر مائل ایریا جو ہے خلافت کے اندر آ گیا. ہاں پھر اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مضبوط اسلام کو پسند کرتے تھے. ایک دفعہ ان کے سامنے سے ایک نوجوان جو ہے گزرا، جو مریل چال چل رہا تھا، مریل چال ایسی جو بے رغبت والی، ڈھیلا پن. ابھی انہوں ڈھیلا پن سے بیٹھ رہے ہیں نا، عفان ڈھیلا پن سے ایسا تو ایسا بیٹھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں، اسٹریٹ بیٹھ. تو اسے بلایا، اس کو بلا کے پوچھے کیا تو بیمار ہے، خیریت ہے کیا؟ سلام علیکم کرنے کے بعد بیمار ہے؟ بولا نہیں بیمار نہیں ہے. تو بیمار نہیں ہے تو پھر بیماروں جیسی چال کیوں چل رہے ہیں؟ بولے ہنٹر نکالے مارنے کے لیے، سیدھا چلو بولے، کڑک چلو بولے. اسلام بیمار نہیں ہے بولے، اسلام کا جو نمائندہ ہے وہ اس کی پرسنالٹی کے اندر اٹریکشن ہونا، اس کی پرسنالٹی سے اسلام ریفلیکٹ ہونا، اس کی پرسنالٹی کے ذریعے سے پازیٹیوٹی آنا، نکلنا، آپٹیمزم آنا چاہیے. ہاں اس سے امید یہ ہونا چاہیے، مایوسی، ہار پن یا پست ہمتی، نروسنس یہ نہیں رہنے.
تو شخصیت جو ہے نا بہت ڈیفائن کرتی ہے اس کے ایک ہے. ہاں میرے مضبوط ہونے چاہیے. اسلام جو ہے بیمار والا، مرا ہوا، مایوس والا دین نہیں ہے، بلکہ وہ زندہ دین ہے، زندہ، اور تا قیامت تک یہ رہنے والا دین ہے. تو اس کے لوگ اس کو فالو کرنے والے بھی مضبوط ہونا چاہیے، ول، دماغ سے بھی، دل سے بھی، پرسنالٹی بھی بنانا، اپنی ہیلتھ بھی بنانا، اچھے اسٹرانگ رہنا، کمزور مریل جیسے نہیں رہنا. تو یہ چیزیں بھی جو ہے ہم کو دھیان رکھنا چاہیے. تو فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی یہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ہمیں قائم رہنا ہے. لیکن اگر مشکلات ہے، پریشانیاں ہے، بیماریاں ہے، بیماری آئے تو موت کو دعا نہیں مانگنا، موت کی دعا نہیں کرنا. بیماری زیادہ سے زیادہ بھی اگر ہے تو اللہ سے کہنے کہ اللہ جو بہتر ہے وہ کر، موت کی دعا نہیں مانگنا. تو کیسے بھی مصائب جو ہے اس سے گھبرا کر جو ہے اطاعت سے منہ نہیں موڑنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ نہیں موڑنا. اگر ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم اپنا ہی نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ کیا پھر ہمارے رسول پر صرف یہ ذمہ داری ہے کہ راہ راست تم کو ٹھیک ٹھیک بتا دے، سو اس کا حق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر دیا. اللہ کے رسول کے ذمہ کیا ہے؟ بات کو پہنچا دینا. بلغوا انی ولو آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. یہ بھی ہمارے سامنے بار بار آتی ہے. اگر ایک آیت کے ذریعے سے کوئی ایک شخص بھی اگر ہدایت حاصل کر لیتا تو اللہ کے رسول نے انعام کیا بولے؟ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹ سے بہتر ہے، 100 سرخ اونٹ، لال اونٹ سے بہتر ہے. آپ نے فرمایا ایک سرخ اونٹ کی قیمت آج کے دور میں اگر ہم لگائیں گے تو مرسیڈیز گاڑی کے برابر آتی ہے، اس سے بہتر ہے. یعنی یہ اللہ کے کلام کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، پہنچانا، ایک آیت بھی پہنچانا بہت بڑے اس کا کام ہے. اور اس کے ذریعے سے ہدایت پر اگر کوئی آ جائے تو بہت بہت بڑا ہے. بلغ ہے نا، پہنچاؤ، انی میری جانب سے آیت. پہنچانے کے لیے جو ہے زور دیا گیا. تو ہدایت دینا اللہ کے ذمہ ہے. ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کیا ہے؟ بات کو پہنچا دینا، پہنچا دو بس. ہدایت دینا ہمارا کام ہے. ابھی یہی دیکھو سیرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، ہے نا. آپ کے والد نہیں تھے دنیا میں. جب 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. پھر آپ کے دادا کے اس میں آئے کفالت میں. پھر دادا کا انتقال اس وقت ہوا جب آپ کی عمر 10 سال کی تھی. 10 سال عبد المطلب آپ کا انتقال ہوا. پھر اس کے بعد آپ کے چاچا کا نام کیا تھا؟ ابو طالب. ابو طالب جو ہے وہ تقریباً 40 سال تک، تقریباً آپ کی عمر جب 50 کو پہنچی، آپ نبوت کے 50ویں سال، نبوت کے نہیں بلکہ 10ویں سال میں جب آپ تھے اس وقت ان کا انتقال ہوا. اور انتقال کے وقت بھی آپ آبائی دین پر تھے. آپ کے چاچا پرانے دین پر تھے، دین اسلام پہ نہیں تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کافی کوشش کی کہ اے چاچا پرانے دین کو چھوڑ کر یہ دین اسلام میں آ جائے، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، محمد رسول اللہ کہہ دیجئے. تو یا کم سے کم میرے کان میں بولیے، کان میں بھی اگر آپ بولیں گے تو میں قیامت کے دن گواہی دوں گا کہ آپ نے یہ کرے. یعنی کتنا سپورٹ کیے. پورے 40 سال اللہ کے رسول سے سپورٹ کیے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے. تو آخر میں کیا بولے؟ ٹھیک ہے میں ایمان اگر لاتا ہوں تو لوگ کیا بولیں گے؟ مسئلہ یہ آیا، لوگ کیا بولیں گے؟ لوگ کیا بولیں گے کہ آخر میں جو ہے بھتیجے کی باتوں میں آ کر
چاچا نے ایمان لے آ لیا، ایسا بولیں گے۔ یہ بول کر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا، بہت غمگین ہوئے آپ کہ جو ہے اتنا میرا ساتھ دیے، یہاں تک کہ جو 3 سال آپ کو اور آپ کے خاندان والوں کو جو بائیکاٹ کیا گیا تھا، 3 سال سوشل بائیکاٹ جو کیا گیا تھا، اس بائیکاٹ کے اندر بھی ساتھ تھے وہ ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اس طرح شیب ابی طالب میں، اس کے باوجود بھی انہوں ایمان نہیں لائے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت دینا تمہارا کام نہیں، ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہے۔ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں نہیں دیتے ہیں۔ اور ہدایت اللہ تعالیٰ کن کو دیتا ہے؟ جو کوشش کرتے ہیں، کوشش بھی کرنا چاہیے۔ ایسے ہدایت زبردستی نہیں دے گا اللہ تعالیٰ۔ ہدایت کی طرف اپنی آمادگی ظاہر کرتے ہیں، اپنا انکلینیشن، جھکاؤ۔ دیکھتے ہیں کیسا ان کا ہمارا یہ رہتا جھکاؤ، اس انٹرسٹ، اس کے یہ کرنا۔ اب تم لوگوں کا جیسے وقت دے رہے، وقت کی قربانی دے رہے، بیٹھ رہے، سن رہے، یہ چیز ہے تو کیوں کر رہے؟ تاکہ کوئی چیز ہم کو معلوم ہو سکے، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا۔ اگر ہم وہ علم جانیں گے تو عمل کریں گے۔ قرآن کو سمجھنا بھی عمل کرنے کے لیے، تو ہم کوشش کریں گے، آمادگی ظاہر کریں گے، اپنے اندر سے وہ اس کی طرف جھکیں گے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا۔ تم 1 قدم بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ 2 قدم یہ کرے گا۔ تم چل کر جائیں گے اللہ کی طرف تو اللہ دوڑ کر آئے گا، دوڑ کر تمہاری مدد کرے گا۔ تو اتنا ہی تو الٹیمیٹلی اٹ ڈیپینڈس آن اس کہ ہمارا کیا یہ ہے رویہ، ہم چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں۔ اسی کی تو اختیار ہے نا، ہاتھ کی آزادی تو یہی ہے نا، مارنے والی یا شفقت والی اختیار کی آزادی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیا۔ تو آپ جو ہے غمگین ہو گئے، تو بتایا کہ ان کو بہرحال جہنم میں ان کو ہلکا عذاب ان کو اللہ تعالیٰ بہرحال دے گا کر کے۔ ہاں ہاں، تو ایسے بہت سارے سیرت سے جو ہے نا واقعات ہم کو ملتے ہیں، اسی لیے چھوٹے رہے، اسی لیے وہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہم مطالعے میں رکھنا۔ پہلے ہمارا سورس آف نالج کیا ہے؟ ہمارا قرآن فرسٹ، اس کے بعد حدیث، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جو مختلف لوگوں نے جو سیرت کی کتابیں لکھی ہیں اس کا مطالعہ کرنا، پھر اس کے بعد ہسٹری بھی پڑھنا۔ ہسٹری ریپیٹس، ہسٹری سے بہت ساری چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے ذمے کیا ہے؟ پہنچا دینا ہے، پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ہم تم کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بہت محنت کرتے، تھک جاتے، لوگوں کو پیغام سناتے اور لوگ ایمان نہیں لا رہے کر کے جو ہے غمگین ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہاں آپ کو تسلی دیتا، آپ کو آپ کو تسلی، آپ کا کام پہنچانے کا ہے، آپ کو زبردستی پکڑ کے ہدایت پلانے کا کام نہیں ہے، ایسے تسلی دیتا اللہ تعالیٰ۔ ہاں، تو جیسا یہ بات بھی ہم کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پہنچانے کا کام میرا اور تمام امت مسلمہ کا ہے، ہدایت دینا اللہ کے ذمہ، ایسا سمجھ کے چلنا۔ ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ تعبیر کیے تو وہ ہے نا مقام یمنی، ہے نا مقام یمنی، وہاں سے ٹھہر کے آپ نے آواز لگائی، آپ نے صرف آواز لگائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو پہنچایا، دنیا بھر میں پہنچایا، اور ان کے اور 3 بڑے مذہب کے پیشوا بنایا ان کو اللہ تعالیٰ نے، یہودی، نصرانی اور دین اسلام، 3 کے بڑے پیشوا ہیں، تینوں کے باپ مانے جاتے ہیں۔ تو پہنچانا ہمارے ذمہ ہے، ہدایت دینا اللہ کے ذمہ ہے۔ پھر فرمایا گیا اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، اللہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی نہ پرستش کے لیے ہے، نہ کسی اس کا جو ہے کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کوئی نہیں۔ مطلب اب ایسا پرانے قریش کیا بنا لیے تھے؟ ہر ایک کا بت تھا، ایک ایک کا الگ الگ بت بنا لیے، تجارت کے لیے الگ بت، شادی بیاہ کے لیے الگ بت، اولاد کے لیے الگ بت، اور دوسرے لڑائی جھگڑوں میں ہونے کے لیے الگ بت۔
ان بتوں کو جو ہے وہ لوگ اس کی عبادت کرتے تھے. اور پھر کیا کرتے تھے، ایک تیریں بھی رکھے تھے. ایک تیر نکالتے تھے، تیر کے اوپر جو لکھا ہوا تو پھر اس کے ذریعے سے بتاتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایسا ہوگا. تو تیر پہ لکھے ہوئے رہتے تھے باتیں، یعنی فال نکالنا جو بولتے ہیں نا. اب ہمارے اس میں پہلے ہم دیکھتے تھے نا، طوطوں کے ذریعے سے کارڈ کے اوپر لکھا ہوا رہتا تھا. طوطا کارڈ نکالتا تھا تو کارڈ کے اوپر جو بات ہوتی تھی وہ بات انہیں بولتا تھا یہ ہے تمہارے اس میں آئے. تو بات پر یقین کہ اوہام، سپرسٹیشن، یہ شرک میں آتا. ایسی چیزیں کرتے تھے نا لوگ ایسا. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، ہاں، تو تیروں کے اوپر وہ لوگ لکھتے تھے. تو کسی کا یہ نکال کے، تیر نکال کے، پھر اس کے اوپر جو میٹر لکھا ہوا رہتا وہ بول گیا تمہارے ساتھ ایسا ایسا ہونے والا. ایسے کام کرتے تھے. تو یہ سب تو تمہارا جو خدا ہے کوئی اور نہیں بلکہ اللہ ہے. تنہا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اختیارات ہیں. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں. کوئی دوسرا سرے سے یہ اختیار رکھتا ہی نہیں کہ تمہاری اچھی یا بری تقدیر بنا. کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اچھی تقدیر بنانا، بری تقدیر بنانا اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اچھا وقت آ سکتا ہے تو اسی کے لائے آ سکتا ہے، اور برا وقت ٹل سکتا ہے تو اسی کے ٹالے ٹل سکتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. بیماری آتی اللہ کے سے آتی، جائے گی بھی اللہ کے اذن سے آئے گی. اچھا وقت بھی اسی کے سے آئے گا، برا وقت بھی اسی کے. لہذا جو شخص سچے دل سے اللہ کو خدائے واحد مانتا ہو، اس کے لیے اس کے سوا سرے سے کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے اور دنیا میں ایک مومن کی حیثیت سے اپنا فرض اس یقین کے ساتھ انجام دیتا چلا جائے کہ خیر بہرحال اسی راستے میں ہے جس کی طرف اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے. اس راستے میں کامیابی نصیب ہوگی تو اللہ ہی کی مدد اور تائید اور توفیق سے ہوگی. کامیابی یا مدد جو ہوگی اللہ کی توفیق سے، اس کی تائید سے، اس کی مدد سے ہوگی. کوئی دوسری طاقت مدد کرنے والی نہیں ہے. کوئی دوسری طاقت مدد کرنے والی نہیں ہے. اور اس راستے میں اگر مشکلات، مصائب اور خطرات سے سابقہ پیش آئے گا تو ان سے بھی کون بچائے گا؟ اللہ ہی بچائے گا. کوئی دوسرا بچانے والا نہیں ہے. اسی کے ساتھ اس آیت کی تفسیر ختم ہوا چاہتی ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.